So if you have the right content, if you have the good content, you will have more viewers. It doesn't matter کہ آپ ورلڈ لیڈنگ یا پاکستان کے لیڈنگ انفراسٹرکچر کے اندر ہیں. آپ دیکھیں جتنے اینکرز ہیں انہوں نے اپنے ویلاگز اسٹارٹ کیے ہیں, اینڈ دیٹ از بیکاز دے تھنک کہ دے کین ریچ مور پیپل تھرو دیٹ انٹرنیٹ پلیٹفارم کے اوپر. ٹوٹل جو پاکستان میں اخبار چھپتے ہیں نا, یہ گورنمنٹ کی فگرز ہیں, اس کی ٹوٹل ریچ 6 لاکھ لوگ ہیں. 6 لاکھ, وچ ویری لیس. جی. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا بیک ٹو بیسکس پوڈ کاسٹ. نعیم سکندر آپ کا ہوسٹ. آج ہم بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں, جن کے لیے ہم نے ایک ایسی شخصیت کو انوائٹ کیا ہے جو کہ سی او اینڈ فاؤنڈر ہے رنسٹرا کے, جو کہ ایک اسٹارٹ اپ ہے. اس کے علاوہ ہی از دا فاؤنڈنگ سی ای او آف سمارٹ ٹی وی. ہی از آلسو دا سی ای او آف CNBC پاکستان, دا فاؤنڈنگ سی ای او آف DBTV ایز ویل. وہ الگ بات ہے کہ وہاں پر ہی از ناٹ آپریٹنگ اینی مور, ہی از ناٹ گیونگ ہز سروسز, اینڈ ہی از رائٹ ناؤ fully focused toward his own digital media enterprise. عامر جہانگیر صاحب, کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر. یو آر ڈوئنگ ویری ڈفرینٹ تھنگ رائٹ ناؤ, بیکاز پاکستان میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی یہ کر رہا ہے. ڈیجیٹل انٹرپرائز آپ نے بنا دی ہے رنسٹرا, جو کہ آپ کی غالباً ویب سائٹ بھی ہے rinstra.com یا rinstra.pk. rinstra.com. So what is Rinstra doing? So Rinstra is Pakistan's first digital enterprise. ڈیجیٹل پلیٹفارم ہے وہ فار کانٹینٹ کریٹرس. اس کی میں اسٹوری تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ وائی وی ہیو لانچ دس. تو سم آف دا پاکستانی انٹرپرینیورز, پاکستانی جو کہ نارتھ امریکہ میں, یورپ میں تھے, دے کیم ٹوگیدر اینڈ دے تھاٹ اباؤٹ کریٹنگ اے پلیٹفارم جس کے تھرو ہم پاکستانی اسٹوری بتا سکتے ہیں. سو پاکستانی ٹیلنٹ جو ہے وہ کس طرح سے اپنا کانٹینٹ بنائے اور اس کو انٹرنیشنل پلیٹفارمس پر لے کے جا سکتا ہے. سو ڈائس فاؤنڈیشن نے پھر اس کے بارے میں سوچا. دے دین کریٹڈ دس پلیٹفارم جس کو انکیوبیٹ کیا انہوں نے 10 مہینے اپنے ساتھ, اینڈ دین وی کیم آؤٹ 2020 میں ہم نے لانچ کیا اس کو, جس میں ہم نے ایک پلیٹفارم بنایا جس کے اوپر آپ اگر کوئی بھی کانٹینٹ بناتے ہیں وہ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں. اس کے اوپر ڈال کے اپنا چینل بنا سکتے ہیں, لوگ اس کو دیکھتے ہیں, اس سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, وہ ہم پھر شیئر کرتے ہیں کانٹینٹ کریٹر کے ساتھ. And how was like your previous journey where you was like acting as a founding CEO of Samart TV, which is like a big platform? So kis tarah, because since you were with them since its inception, so how did the process look like? Because aapne ek startup create kiya and you have a very good idea about the media industry. So how were like your learning experiences from Samart TV? Well, any new venture is always a learning experience. سما واز اس وقت جب ہم نے لانچ کیا تھا, دس واز ان 2008 کی بات ہے, تو اس وقت جو ہے اٹ واز فرسٹ پلیٹفارم چینل جو کہ ملٹیپل سٹیز کے ساتھ تھا, پلس UAE سے بھی اس کو ہم لائیو کنیکٹ کر رہے تھے. اس کے اندر جو چیز ہم لے کے آنا چاہتے تھے وہ ٹیکنالوجی ایسی ہو جو کہ ٹیکنالوجی ڈپینڈنٹ زیادہ ہو رادر دین ہیومن ڈپینڈنٹ ہو. اور اس کے اندر ہم نے ملٹیپل انیشیٹیوز بھی کریٹ کیے. وی کریٹڈ پاکستان فرسٹ پولیو کنٹرول سیل, جو کہ پھر پرائم منسٹر پولیو کنٹرول سیل بن گیا. دیٹ واز این ایکسپیریمنٹ کہ ہاؤ میڈیا کین بی یوز فار ہیلتھ کیئر ڈلیوری سسٹمز ان دا کنٹری. اسی طرح سے اور ہم نے بہت سارے انیشیٹیوز شروع کیے تھے. بٹ دا گریٹ تھنگ جو مجھے لرننگ پرسنل لیول پہ ہوئی وہ یہ تھی کہ ڈیجیٹل جو ہے وہ کریپ ان کر رہا تھا ان دا انڈسٹری, اینڈ لوگوں کی کنزمپشن پیٹرنس چینج ہو رہے تھے اس وقت, اور لوگ پرائمری اسکرین ان یور ٹیلی ویژن لاؤنج میں سے شفٹ ہو رہے تھے کانٹینٹ کنزمپشن آن یور لیپ ٹاپ اور یور موبائل فون کے اوپر. سو وی سو کہ یہ شفٹ جو ہے وہ آئے گا جیسے جیسے بینڈ وڈتھ آنا شروع ہوگی, جیسے جیسے سیل فونس کی کوالٹی بہتر ہوگی, تو یہ چینج آ جائے گا.
So why, since if I were to ask you, now you are in digital media اور the rest of the media is traditional media, جو کہ ایک چینل ہوتا ہے, اس پہ خبرنامہ آتا ہے, اس پہ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, اس پہ مختلف شوز ہوتے ہیں, وہ بھی انٹرنیٹ پہ ان کے بھی چینلز بنے ہوئے ہیں, they also have this digital presence as well. So if I were to ask you کہ if you were to able to differentiate between those traditional media platforms which are now also digitally available as well versus a full-fledged digital enterprise. یہ بہت اچھا کویشچن ہے. دی بیسک ڈفرینس از کہ جو آپ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں وہ اگر آپ ٹیلی ویژن کا ہی کانٹینٹ ڈال دیں گے انٹرنیٹ کے اوپر, دیٹ از ناٹ ڈیجیٹل کانٹینٹ. وہ کانٹینٹ تو ہے بٹ جو اس کو دیکھنے والا ہے وہ ایک ڈفرینٹ نظر سے اس کو دیکھتا ہے. ایک تو وہ اپنے ٹائم پہ دیکھتا ہے, اپنی جگہ اپنی, یعنی کہ لوکیشن اس کی اپنی ہوتی ہے. وہ ٹی وی پہ صرف نہیں دیکھ رہا ہوتا, وہ ٹی وی لاؤنج میں نہیں دیکھ رہا ہوتا, وہ ہو سکتا ہے اپنے بیڈ روم میں دیکھ رہا ہو سکتا ہے ٹریول کرتے ہوئے دیکھ رہا ہو. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ وہ اپنے موبائل ڈیوائس پہ دیکھ رہا ہے تو اس کے پاس لمیٹیشن بینڈ وڈتھ کی بھی ہے اور اس کے پاس لمیٹیشن بیٹری لائف کی بھی ہے. سو جو اس کا ایکسپیرئنس ہے. اور تیسری چیز وہ بہت بڑی جو جس چیز کو ہمارے یہاں کنسیڈر نہیں کیا جاتا وہ ہے جو 2000 کے بعد, یہ اسٹڈی مائکروسافٹ نے کی تھی, 2000 کے بعد جب سے انفلیکس بڑھا ہے انفارمیشن کا, کانٹینٹ کا, اٹینشن اسپین جو ہے وہ کم ہو گیا. اٹ یوز ٹو بی اراؤنڈ 13 seconds, اٹ از ناؤ 8 seconds. سو یہ مائکروسافٹ نے جو اسٹڈی اپنی پبلش کی 2000 میں وہ یہی تھی کہ اٹینشن اسپین کم ہوتا جائے گا یہ. بٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کا اٹینشن اسپین تو کم ہے بٹ دے کین ڈو اے لاٹ آف تھنگس ایٹ دا سیم ٹائم, یعنی کہ ملٹی ٹاسکنگ ان کی بڑھ گئی ہے. سو وہ ایک ساتھ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. سو دیٹ مینس کہ جو کانٹینٹ کنزمپشن ہے از ون آف دی ایلیمنٹ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وائل ڈوئنگ ملٹیپل ادر تھنگز آلسو. تو اس کی ٹریٹمنٹ کانٹینٹ کی بہت ڈفرینٹ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ ریئلائزیشن اس وقت پاکستانی میڈیا میں اس طرح سے نہیں ہے. اگر آپ گلوبلی دیکھیں جو شفٹ آ رہا ہے کانٹینٹ کنزمپشن کا, اٹ از اسکویزنگ دی ڈیوریشن آف دا کانٹینٹ. آپ فیس بک پہ اگر دیکھیں تو فیس بک ہیز لانچ فیس بک واچ وچ ہیز اے لمیٹیشن آف 10 minutes. یوٹیوب نے اپنے شارٹس کے نام سے شروع کیا ہے, اسی طرح ہولو نے شروع کیا ہے. سو دیر از اے نیو ٹرینڈ ایمرجنگ جو کہ ینگر جنریشن کے لیے. زیادہ تر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو اتنے لمبے لمبے ڈرامے کیوں چل رہے ہیں. ارطغرل کی مثال دی جاتی ہے, منی ہائسٹ کی دی جاتی ہے, بٹ یہ وہ کانٹینٹ ہے جو اس جنریشن کو کرتا ہے ٹارگیٹ جو کہ 25+ ہے. جو ینگر جنریشن ہے وہ ڈفرینٹ سارٹ آف کانٹینٹ کو کنزیوم کرتی ہے. اسی پہ جب آپ دیکھیں گے تو ٹک ٹاک کنزمپشن اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کی ایوریج جو ویڈیو کا کی اسپین ہے وہ از لیس دین 15 seconds. سو دیر از اے بگ شفٹ کمنگ ان ٹو کانٹینٹ کنزمپشن ان ٹرمز آف لوکیشن, ٹائم, ڈیوائس and also the technique of creating content. Where is our current traditional media is going towards? Do you see they are going in the right direction? لیکن ٹریڈیشنل میڈیا کا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں اخبار جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں اخباروں کا سائز شرنک کر رہا ہے, نمبر آف پیجز کم ہو رہے ہیں. ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھیں تو سب سے بڑا جو آپ کو نظر آتا ہے میڈیا کے, آپ اگر پریس کلبس وغیرہ میں دیکھیں وہ سب سے زیادہ یہ آتا ہے کہ کس امپلائر نے ایک ساتھ بہت سارے لوگوں کو جو ہے ان کی جاب کانٹریکٹس ختم کر دیے. سو دس از این انڈیکیشن کہ دس انڈسٹری از ان اے ٹرانزیشن اینڈ دس ٹرانزیشن از فرام اینالاگ ٹو ڈیجیٹل ناؤ. سو اے لاٹ آف کانٹینٹ جو کہ پہلے بنتا تھا جس کے لیے بہت سارے لوگ چاہیے تھے. آپ ایکسپریس اخبار دیکھیں وہ ہر اسٹیشن پہ انہوں نے اپنے لوگ الگ الگ رکھے تھے. اب انہوں نے سینٹرلائز کر دیا اس کا پورا کانٹینٹ کریشن جو ہے, یعنی کہ ایک جگہ ہی اس کی ڈیزائننگ ہوتی ہے اور ڈفرینٹ جگہوں سے وہ کانٹینٹ لے کے اور پھر اپنا ڈیزائن کر کے واپس بھیج دیتے ہیں, وہاں سے پھر پبلش ہو جاتے ہیں. سو دیٹ ہیز کریٹڈ آلموسٹ 6000 لوگوں نے اپنی جاب لوز کی ہیں ان دا لاسٹ 4 years ان ٹریڈیشنل میڈیا. Wow. So if you are a student and you want to enter the media industry,
بی کاشیس کہ جابس جو ہیں وہ بہت لمیٹیڈ ہیں. Either you are exceptionally good in your work or don't go into that area. اس سے زیادہ بہتر ہوگا you start thinking about your own media and enterprise. تو یہ جو ہمارے پاس جو ٹریڈیشنل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے, جیو نیوز ہو گیا, آپ کا ARY ہو گیا, تو وائی دے آر ناٹ سینسنگ دیٹ, وائی دے آر ناٹ کریٹنگ کانٹینٹ فار دیئر ڈیجیٹل میڈیا. صحیح ہے ان کی, میں نے آپ کو کہا کہ ڈیجیٹل پریزنس تو ہے, بیکاز دے ہیو دا منی ٹو ڈو اٹ, دے ہیو دا ریسورسز ٹو ڈو اٹ, خواہ مین پاور کے حساب سے اور ٹیلنٹ کے حساب سے ہوں, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, دے آلریڈی have that, but why they are not doing it? Because اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو they are too much invested in terms of emotional, physical and also financial investment into the infrastructure. So the mindset is کہ if you have the right infrastructure you can create great enterprises. But وہ جو ٹائم تھا نا آئیوری ٹاورز بنانے کا, جس میں آپ کرتے, انٹرنیٹ نے اس کو بڑا چینج کر دیا ہے, اس کو ڈسٹرپٹ کیا ہے کہ یو کین ہیو یور بگیسٹ انٹرپرائز وچ از ناٹ ایون پارٹ آف دا فزیکل ورلڈ. سو ڈیجیٹل ورلڈ میں آپ مور افیکٹو ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں جتنے اینکرز ہیں انہوں نے اپنے ویلاگس اسٹارٹ کیے ہیں, اینڈ دیٹ از بیکاز دے تھنک کہ دے کین ریچ مور پیپل تھرو دیٹ انٹرنیٹ پلیٹ فارم کے اوپر, رادر دین دیئر ٹریڈیشنل ونس. And they can make money out of that also. Or that is the change جو وہ نہیں سوچ. So the shift is from infrastructure to content کے اوپر. So if you have the right content, if you have the good content, you will have more viewers. It doesn't matter کہ آپ world leading یا پاکستان کے leading infrastructure کے اندر ہیں, because the infrastructure limitation بھی دیتا ہے آپ کو. کیونکہ میں اگر جیو پہ کرتا ہوں یا ڈان پہ کرتا ہوں تو میری آڈینس یا ویورشپ وہاں تک رہے گی جو لوگ اس کو صرف دیکھیں. سو جو برانڈ ہے وہ اب انڈیویجول بنتا جا رہا ہے. اور جو ٹریڈیشنل چینلز ہیں بھی وہ تھوڑا سا مسالے پہ, تھوڑا سا وہ ہوتی نہیں ہے سنسنی خیز خبر, اہم خبر, اس کانسیپٹ پر چلتے ہیں. اور جو کہ آپ بات کر رہے ہیں وہ ریئل کانکریٹ کانٹینٹ, ویلیویبل کانٹینٹ, انفرٹینمنٹ ہو, انٹرٹینمنٹ ہو, ہیومر ہو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہ آپ کچھ ویلیویبل لیسن بھی تھرو اپنے کانٹینٹ دے رہے ہو, وچ دا ٹریڈیشنل میڈیا انفارچونیٹلی از ناٹ ڈوئنگ اینڈ ٹیکنگ کیئر آف. یہ تو مجھے سمجھ میں آ گئی. بٹ اف آئی وانٹ ٹو آسک یو وٹ از لائک دا ٹرو پوٹینشیل آف ڈیجیٹل میڈیا, لائک اف میرا جیسا بندہ اگر آنا چاہتا ہے اور لیٹس سے میں میڈیا میں آنے کا سوچ رہا ہوں, میں ایک سیٹ اپ بنانے کا سوچ رہا ہوں, رادر دین صحیح ہے ایک تو وہ آپ کی کیپٹل کی لمیٹیشن ہے کہ یو نیڈ اے لاٹ آف capital to start your traditional media outlet versus digitally آپ بڑے آسانی سے کر لو گے. But if I were to understand the true potential of digital enterprise, digital media presence versus the traditional, کہ کیا کس طرح آپ اس کو ڈیفائن کریں گے کہ کیوں لوگ اس سائڈ پر آئیں, کیا اپ سائڈ پوٹینشیل ہے اس کا؟ دیکھیں ٹوٹل جو پاکستان میں اخبار چھپتے ہیں نا, یہ گورنمنٹ کی فگرز ہیں, اس کی ٹوٹل ریچ 6 لاکھ لوگ ہیں. 6 لاکھ Which very less. جی, آپ کا جو پوڈ کاسٹ آئی تھنک لاسٹ پوڈ کاسٹ آپ کا اس سے زیادہ کا دیکھا گیا ہوگا. سو ایک تو یہ چیز آ گئی. ٹیلی ویژن کی جو ہے وہ 22 to 30 ملین کے بیچ میں کہیں فگر آتی ہے. یہ اس کے لیے اس 30 ملین کی فگر کو ایٹ اے ٹائم 100+ چینلز کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو اٹس جو فگر ہے وہ بڑی لیس ہو جاتی ہے. جبکہ آپ جب سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں تو پاکستان کی جو سوشل میڈیا پاپولیشن ہے اٹ از مور دین آئی تھنک اراؤنڈ 50 ملین کو کراس کر رہے ہیں جو براڈ بینڈ کنزمپشن بھی کر رہے ہیں. ناؤ یہ پاپولیشن جو ہے ایوری ڈے انکریز ہو رہی ہے. ایوری ڈے پاکستان میں 150,000 لوگ 18 ایئرس کے ہوتے ہیں ایوری منتھ. واو. سو 150,000 لوگ آپ کی ویورشپ پوٹینشیل ویورشپ میں ایڈ ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ٹیلی ویژن ٹریڈیشنل میڈیا کی ہے وہ جو ریڈرشپ ہے یا ویورشپ ہے وہ ایوری منتھ کم ہو رہی ہوتی ہے. سو اٹس اے ڈائنگ انڈسٹری اور یہ ایک ایکسپینڈنگ انڈسٹری ہے. سو آپ کو جس چیز پہ سوچنا چاہیے وہ سوچنا چاہیے کہ میں کس طرح سے اس انٹرپرائز میں
کو اپنی بناؤں جو کہ ایک ایکسپینڈنگ انڈسٹری کا پارٹ بنے رادر دین ایک ڈیمینشنگ انڈسٹری کا بنے. اف آئی ور ٹو آسک یو نا لائک کوئی مثال ہے پاکستان سے ابھی پیورلی جو ڈیجیٹل انٹرپرائزز ادر دین یورس انسٹا پہ ہم بات کریں گے, لیکن آپ کے سامنے کوئی ایسی مثال ہے جو کہ فل فلیج ایک آن لائن چینل ہو, بلکہ پرائم سی پرائم ایک اچھا انٹرپرائز ہے کراچی بیسڈ. پھر ناشپاتی پرائم آپ نے دیکھا ہوگا, ان کا بڑا اچھا وہ ہے جو But Nashmati Prime is only doing this like sitcoms, na, and this comedy thing, right? Yes. Just one type of genre they have selected. Yeah. Is it important like you just like work within one category of content? It depends آپ کی ریسورسز کتنی ہیں, بٹ if you are focused تو آپ کے لیے اس کو ایکسپینڈ کرنا آسان ہوتا ہے, کیونکہ ویورشپ آئے گی اکارڈنگ ٹو ان کے چوائسیز کے اوپر. سو اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کمبائنڈ لیٹ سے کتنے لوگوں نے کوک اسٹوڈیو دیکھا ہوگا پاکستان میں آن لائن, اور اس کو کمپیئر کریں ٹیلی ویژن پہ دیکھا تو نمبرز بہت بالکل فرق ہیں. سو یو کین سی کہ جو ڈیجیٹل کی ریچ ہے وہ کہیں زیادہ, اینڈ پھر اٹ از اکراس دا بارڈر آلسو. سو باقی تو چینل کے لیے دیکھیں نا, چینل کے لیے آپ کو سیٹلائٹ پہ بھیجنا ہے, پھر اس کو واپس کیبل پہ لانا ہے, کیبل کی ڈسٹریبیوشن کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, اپنی ریچ ہے, اس کے اندر پھر آپ ملٹیپل چینلز کمپیٹ بھی کر رہے ہیں. سو وہ لمیٹیشن اتنی ہے, پھر دین یو آر آلسو فیسڈ ود کہ پاکستان کے کن علاقوں میں الیکٹریسٹی ہے کن میں نہیں ہے. سو اگر 70% میں الیکٹریسٹی ہے 30% ویسے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. سو دیٹ از دا چیلنج جو نظر آ رہا ہے ہمیں. پلس جو ٹریڈیشنل یوزیج ہے فون کا وہ بھی چینج ہوتا جا رہا ہے. فرام اے کمیونیکیشن ڈیوائس it is also becoming an entertainment device also, and information device also. So آپ اس کے تھرو خبر بھی لیتے ہیں, خبر کے بھی ملٹیپل سورسز بنتے جا رہے ہیں. آپ اس کو فیس بک سے بھی لیتے ہیں, ٹویٹر پہ بھی لیتے ہیں, SMS پہ بھی لیتے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی لیتے ہیں. سو اٹ از سم تھنگ جو کہ آپ کا پرسنل ڈیوائس جو ہے وہ کنیکشن ٹو دی ادر پرسن بنتا ہے, ناٹ اونلی فار وائس بلکہ انفارمیشن, انٹرٹینمنٹ, انفوٹینمنٹ سب کے لیے بن رہا ہے. ناؤ عامر بھائی, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا $1 million question. How to set up your own successful digital media enterprise. اگر آپ ہمیں بتا سکیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ what are those steps جس کو فالو کرتے ہوئے ایک بندہ جو کہ اس انڈسٹری میں آنے کا سوچ رہا ہے he can set up his own venture and make sure that he is on the right track. تو کیا کیا وہ اسٹیپس ہیں جو کہ اس کو فالو کرنے چاہیے ایک ڈیجیٹل میڈیا انٹرپرائز کھڑی کرنے کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ ویدر یو وانٹ ٹو ڈو اٹ ان یور اون نیم اور یو وانٹ ٹو کریٹ این لیگل اینٹی فار دیٹ. And if I were to do it in my name or the legal entity, what should be the thought process کہ میں کون سا لوں ڈیسیجن؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ if you want to be at multiple places at the same time, then somebody needs to represent you. So if you create a company, it can do that at the same time. You can hire more people and they can then do that job for you. اور اگر آپ اپنے نام پہ کرتے ہیں, اگر آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں اپنے نام پہ بھی کر سکتے ہیں, بٹ جسٹ کریٹ اے سمپل کمپنی, گو ٹو FBR ویب سائٹ, کریٹ یور NTN تھرو یور CNIC, کریٹ یور اون اینڈ رجسٹر یور NTN ود اے کمپنی جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک ود ان فیو آورز آپ کی کمپنی اسٹیبلش ہو جاتی ہے. اف یو وانٹ ٹو گو نیکسٹ لیول تو آپ جو ہیں وہ ایسا پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں کریٹ, or you go to SECP website, you can create your own company online there also. Private limited company. Private limited. But private limited میں ذرا tax applications, you need to appoint a law firm, you need to appoint an auditor also, یہ ساری ہوتی ہیں. So start simple سے کرنا چاہیے, اور جیسے جیسے expand ہوتا جائے business اس کو expand کرنا. This is one thing. So that means you need to identify a legal name also. اپنی کمپنی کا. You need to identify a logo also. Then you create a letterhead. So you go to a bank and you show them this is my legal entity, this is the letterhead, this is the address. وہ آپ کا ایک اکاؤنٹ کھولتے ہیں تاکہ when you make money or you put some money تو وہاں سے آپ وہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی میڈیا انٹرپرائز ہوگی کس طرح کی.
whether you want to create a production company, a web channel, an advertising company, وہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ اس کریٹیو انڈسٹریز میں کس انٹرپرائز کے لیے کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کا اپنا ایک شوق ہوگا, پلس آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اس پہ فیڈ بیک دے رہے ہوں گے یا آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں گے. سو جب آپ وہ کریٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ لیٹ سے میں ایک ڈیجیٹل ویب ٹی وی کریٹ کرنا چاہتا ہوں. ناؤ اب آپ کے پاس ملٹیپل چوائسیز ہیں. یو کین گو ٹو اینی ویب سائٹ جو کہ ڈیجیٹل کانٹینٹ کو ہوسٹ کرتی ہے. It could be YouTube, it could be Rinstra, it could be Daily Motion, it could be اس طرح, it even can be Facebook also. So جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا ایک پلیٹ فارم کریٹ ہو گیا. بٹ ڈو ریمبر, جب بھی آپ کسی پلیٹ فارم پہ کریں گے, موسٹ آف دا منی گوز ٹو دا پلیٹ فارم. جو آپ کا ایڈ ریونیو شیئر ہوتا ہے, وہ تو دیٹ از شیئرڈ بٹوین دیٹ پلیٹ فارم اینڈ یو, اینڈ اٹس لائک 50-50, رائٹ؟ It's usually 90% goes to the platform. Oh wow. ہم نے رنسٹرا میں کوشش کی ہے کہ اس کو 50-50 رکھیں, بٹ آئیڈیل سچویشن از ہاؤ ڈو یو کریٹ یور اون پلیٹ فارم. دیٹ از آلسو این ایکسپینسو انٹرپرائز, کیونکہ آپ کو ویڈیو سرورز لینے پڑتے ہیں, ان کو ہوسٹ کرنا پڑتا ہے. یہ بٹ جو چیز ہم کر رہے ہیں, وی آر کریٹنگ اے ہول کورس اراؤنڈ ہاؤ ڈو یو کریٹ کانٹینٹ اینڈ ہاؤ ڈو یو دین مانیٹائز دیٹ, ہاؤ ڈو یو میک منی آؤٹ آف دیٹ. So we are creating these short videos جس کے اوپر you will go subscribe and then you will watch and it will take you to the journey کہ آپ نے اگر اپنا content کا business کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا. But if I were to ask you, in this day and age, we are in 2022 and you are seeing this industry going in a direction. So right now, agar koi is field ki taraf aana bhi cha rahe hain, so what should he focus on? Like what kind of category he should choose? Like he should work on entertainment or humor, ya bachcho ke shows वगैरह, या web series, या interviews, या podcast? Where do you see the future is going? Based on your experience so far. دا انٹرسٹنگ چیز از کہ ہر طرح کا فیوچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. تو اٹ از فیوچرز. سو واٹ سارٹ آف فیوچرز ڈو یو وانٹ ٹو کریٹ؟ اف یو لائک جہاں آپ کا اپنا بھی پیشن ہو, وہ چیز زیادہ وہ کرتی ہے. لیکن جو چیز ہم نے دیکھا ہے ڈیٹا کے تھرو, ہیومر از ون آف دا بگیسٹ کانٹینٹ جس کو لوگ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ٹریول اینڈ ٹورزم آ جاتا ہے. اس کے بعد ٹیکنالوجی پہ بڑا وہ ہوتا ہے. پوڈ کاسٹ بھی ہے تو لوگ ڈفرینٹ طرح کے پوڈ کاسٹ, کچھ لوگ پولیٹیکل پوڈ کاسٹ کرنے میں, جیسے ہمارے اینکرز بہت سارے وہ پولیٹیکل پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں, دس از اے پوڈ کاسٹ ٹارگیٹ ٹورڈ ینگ انٹرپرینیورز, ینگ پیشنیٹ پیپل ہو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ نیو ان دیئر لائف. سو کچھ لوگ میوزک کے پوڈ کاسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. سو ریئلی یو نیڈ ٹو سی کہ آپ کا اپنا انٹرسٹ کس میں, اینڈ اس کے اندر آپ مور ویلیو کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. بٹ ہیومر اینڈ ٹریول اینڈ ٹورزم آر دا ٹاپ 2 جس کے اوپر لوگ انسٹنٹلی چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں. لیٹس سے ہم نے اپنی کیٹیگری بھی ڈیفائن کر لی, ہم نے کمپنی بھی رجسٹرڈ کرنی, واٹ از دا تھرڈ اسٹیپ؟ سو دین یو اسٹارٹ کریٹنگ کانٹینٹ اراؤنڈ واٹ پیپل آر واچنگ, دے وانٹ ٹو واچ. اے اسمال کوشچنیئر کین بی ڈیولپڈ اینڈ آسک کہ جی آپ کس طرح کی چیز دیکھنا چاہیں گے. ایک تو یہ چیز آ گئی. جو سیکنڈ چیز ہے وہ ہے ٹیکنیک. دی ایشو ود ڈیجیٹل پلیٹ فارم از کہ لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں, اینڈ دے ہیو دا پاور ٹو سوئچ. سو وہ ود ان 8 سیکنڈس وہ ڈیسائڈ کر لیتے ہیں میں نے آگے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا. سو آپ کی بنانے کی ٹیکنیک ہونی چاہیے جس میں آپ فرسٹ 8 to 10 سیکنڈز میں اس کی اٹینشن کیپچر کر لیں. اگر آپ نے وہ نہیں کی تو 9 سیکنڈ پہ وہ جا چکا ہوتا ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ٹریڈیشنل میڈیا میں ہم دیکھتے تھے کہ پہلے ٹائٹل آ رہا ہے, پھر کاسٹ آ رہی ہے, ڈائریکٹر, پروڈیوسر. اب ایسا نہیں ہے. اب جو نوجوان ہے نا, اس کے پاس پاور ہے سوئچ کرنے کی. وہ سوئچ کر جاتا ہے اور وہ پھر واپس آپ کے اس پہ نہیں آئے گا پروگرام پہ. سو وہ ٹیکنیک بہت امپورٹنٹ ہے. اس انیشیل 10 سیکنڈس کے بعد آپ ٹائٹل اور باقی چیزیں لے کے آ سکتے ہیں. بٹ ریئلی اسپیکنگ نو بڈی از انٹرسٹیڈ کہ کاسٹ کیا ہے. اگر وہ ہے تو اینڈ میں وہ دیکھ لیں گے یہ کون ہے. یوزلی کاسٹ ہوتی ہے, جو کاسٹ ہے وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا نام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے.
ادروائز نو بڈی از انٹرسٹیڈ ان دیٹ. کیونکہ میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں دیکھا خواہ اسٹارٹ میں ہو یا آخر میں ہو, ہم جلدی فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں کہ یار مووی یا ڈرامہ یا جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ شروع ہو, ایون آخر میں بھی نہیں, مووی ختم, بس یار یہ بند کر دو. تو آج کل کے بالکل نوجوان کے پاس یہ ہے کہ بس فاسٹ فارورڈ کر دو یا ہٹا دو اس چیز کو جس میں اس کا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے. لیکن جو یہ تو سر وہی والی بات ہو گئی نا کہ کوئی بھی آئے, جس طرح آپ نے کہا کہ کانٹینٹ بنا دو, لیکن نارملی لوگ جب کانٹینٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کانٹینٹ کریشن کی جرنی میں آتے ہیں, سو دا فرسٹ تھنگ دیٹ کمز ٹو دیئر مائنڈ از یوٹیوب پر وہ ڈالتے ہیں اور فیس بک پر وہ ڈالتے ہیں, یا اگر وہ ٹک ٹاک کے لیے بنا رہے ہیں تو وہ ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہیں. تو یو آر آف دا سیم اوپینین کہ اسٹارٹ میں انہی پلیٹ فارم سے اسٹارٹ کرنا چاہیے, یا جو آپ کی اپنی انٹرپرائز ہے, ڈیجیٹل انٹرپرائز ہے, اس کا کوئی پلیٹ فارم ہوگا, اس کی کوئی ویب سائٹ ہوگی, یا اسی پر ڈالنا چاہیے؟ سو ہاؤ ڈو یو مینیج دیٹ ایز ویل؟ آئی تھنک جو امپورٹنٹ چیز ہے جو یوٹیوب فیس بک آپ کو دیتا ہے وہ نیبرہڈ دیتا ہے. آپ نے اپنا کانٹینٹ دیکھا, آپ جیسا کانٹینٹ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کا کانٹینٹ بھی نظر آتا ہے. سو اٹ از گڈ ٹو ہیو دیٹ نیبرہڈ, وہ اٹریکٹ کر کے آپ کے کانٹینٹ کی طرف. سم آف دا انٹرپرائزز جنہوں نے کیا ہے وہ اپنی کچھ ایپیسوڈز اس پہ رکھتے ہیں یا پارٹ آف دیٹ ایپیسوڈ رکھتے ہیں. آپ کو اچھا لگتا ہے تو پھر آپ اس کو لائک یو کین سے لائک میں نے لیٹس سے میری 10 منٹ کی ویڈیو ہے اور میں 2 منٹ والی یوٹیوب یا فیس بک پہ کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو باقی ایپیسوڈ فل ایپیسوڈ جو ہے ہماری ویب سائٹ پر پڑی ہے. سو وی آر لائک ڈائیورٹنگ دا ٹریفک فرام فیس بک اینڈ یوٹیوب ٹورڈز آور ویب سائٹ. اور ویب سائٹ کتنی پروفیشنلی ڈیزائن ہونی چاہیے, بیکاز اٹس آلسو ویری سینسٹیو تھنگ ایز ویل کہ آپ ویب سائٹ تو صحیح ہے, ورڈ پریس پہ بھی بن جاتی ہے, بلاگ اسپاٹ پہ بھی بن جاتی ہے, لیکن اس کو وہ ڈیزائن کرنا, وہ کسٹمائز کرنا, دیٹ از اے ہول نیو سائنس. لائک اگر کوئی پروگرامر نہیں ہوگا تو شاید مشکل ہے کہ وہ ایک اچھی سی ویب سائٹ ڈیزائن کر لے. تو ہاؤ دے کین ڈو دیٹ ایز ویل؟ آئی تھنک اب ٹیکنالوجی ایسی آ گئی کہ وچ از ویری ایزی ٹو ڈیزائن اے پروفیشنلی لکنگ ویب سائٹ. سو شروع میں کیونکہ اٹ آل ڈپینڈس کہ شروع میں کیپٹل کتنا ہے. اگر تو کیپٹل لمیٹڈ ہے تو ٹرائی ٹو ڈو اٹ یور سیلف, آسک اے فرینڈ فار ہیلپ, ادروائز ہائر سم ون ہو کین ڈو دیٹ فار یو. اینڈ اچھی ویب سائٹ آئی تھنک کہ اگر آپ ورڈ پریس پہ بنانا چاہتے ہیں بیسک سی, اٹ شوڈ ناٹ کاسٹ یو مور دین 10,000 روپیز. اس میں بن جاتی ہے, یا آپ خود کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. مطلب آپ خود محنت کریں گے تو آپ یو کین لرن تھنگس. یوٹیوب پہ بڑے اچھے لیکچرز ہیں اور ویب سائٹس پہ ہیں, ان سے لرن کر کے بھی آپ بنا سکتے ہیں. بٹ دیٹ مینس کہ وہ ٹائم اسپینڈ ہوگا آپ کا, ٹائم مینس کہ وہ اماؤنٹ خرچ ہوگی. تو آئدر یو کین پٹ دیٹ اماؤنٹ ناٹ ارننگ, اور یو کین گیو دس اماؤنٹ ٹو سم ون ہو کین بلڈ دیٹ فار یو. بٹ وین ڈو یو تھنک از دا رائٹ ٹائم ٹو ہیو یور اون پلیٹ فارم؟ کہ اگر ہم مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں یوٹیوب اور فیس بک سے ہی اسٹارٹ کرتا ہوں اور بعد میں اپنی ویب سائٹ بنا لوں گا جب پیسے آ جائیں گے, تو ڈو یو تھنک لائک دے شوڈ اسٹارٹ میکنگ منی فرسٹ ود دس ادر پلیٹ فارم, اور ڈو یو تھنک کہ فرام دا ڈے نمبر 1 یا فرسٹ ویک یا فرسٹ منتھ سے ان کو اپنا پلیٹ فارم بنا دینا چاہیے؟ میرے خیال میں اسٹارٹ کر دینا چاہیے فوراً. اچھا. اور اس کا طریقہ یہ کہ آلریڈی جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ اسٹارٹ کرنے. And don't stick to one platform only. Do it on multiple platforms. Because جو فیس بک کی ویورشپ ہے, جو یوٹیوب کی ویورشپ ہے, جو انسٹا کی ویورشپ ہے, وہ اپنے اپنے ویورز کو کیٹر کرتے ہیں. سو جو آدمی فیس بک پہ کانٹینٹ کنزیوم کرتا ہے وہ یوٹیوب پہ نہیں کرتا. سیم, یس. تو اگر آپ کا کانٹینٹ صرف ایک یونیورس کے لیے ہوگا تو دوسرا یونیورس جو ہے وہ اس کے لوگ مسنگ ہوں گے. سو یو نیڈ ٹو do that on multiple platforms, but اس کی ٹیکنیک بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی, کیونکہ فیس بک کے جو ویور ہے وہ ایک ڈفرینٹ سارٹ آف وے میں دیکھنے کے کا عادی ہے, یوٹیوب کا ایک ڈفرینٹ وے میں دیکھنے کا عادی ہے. سو یو مائٹ ہیو ٹو ٹویک اے لٹل بٹ, اس کانٹینٹ کو کرنا پڑے گا اکارڈنگ ٹو دا پلیٹ فارم. So what is going to happen once I start making content and putting that on YouTube and Facebook and I'm diverting that traffic towards my website, long term میں میرا کیا vision ہونا چاہیے? What should I do as a content creator کہ جو میری ویب سائٹ کی visibility ہے وہ بڑھے؟ تو how should I do that? دیکھیں اس کی ملٹیپل ٹیکنیکس ہیں. You can position your own website on these platforms also, through boosting, through marketing, اس کے تھرو ہو سکتا ہے. بٹ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یو شوڈ
have this vision کہ میں اپنی ایڈ بکنگس خود بھی کروں گا. اور دا ون ایزی وے از کہ آپ نے گوگل ایڈس کا ایڈ سینس کا اکاؤنٹ لگایا اور آپ نے اس کے تھرو کرنا. بٹ دیٹ ول آلویز ہیو اے لمیٹیشن ان ٹرمز آف جو ریونیو آ رہا ہے. تو چند سینٹس آپ کے پاس آ رہے ہوں گے پر اس کے. تو اگر آپ اپنا وہ لگاتے ہیں کہ آپ یو ول ہیو یور اون ایڈس کا مینجمنٹ سسٹم جو کہ اویلیبل بھی ہوتے ہیں بٹ تھوڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں. سو یو کین ہیو دی 90% آف دا شیئر ٹو یور سیلف. بٹ یہ انیشیلی نہیں کرنا چاہیے لیکن بعد میں ضرور کرنا چاہیے کیونکہ انیشیلی یو نیڈ ٹو کانسنٹریٹ آن دی کانٹینٹ سائڈ آلسو. کہ کانٹینٹ از دی موسٹ امپارٹنٹ چیز اس پوری انٹرپرائز کے اندر. Because that is what you are selling. You're not selling your platform. You're not selling your کیا کہیں گے اس کو یوزر ایکسپیرئنس تو آپ کہیں گے وہ آپ کرتے ہیں بٹ کانٹینٹ دیکھنے وہ آ رہا ہے آپ کو جو بھی وزٹر آ رہا ہے. Since we talked about the ways or the important factors to be taken care of while setting up our own digital media, so what do you think کہ اپنا یہ جو لوگ جو ہمارے پاکستانی مائنڈ سیٹ ہیں جو کہ کہنا ہے ٹی وی چینل بنانا ہے پھر اس کے لائسنسز اور یہ ساری چیزیں لینی وچ کین کاسٹ امینسلی رائٹ اینڈ آلسو دس انڈسٹری از ڈی ریلنگ دس از ناٹ گوئنگ لائک وہ گروتھ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یار اس کا فیوچر بڑا روشن ہے. پھر بھی ہمارے لوگوں کو یہ چیز کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور وائی دے آر گوئنگ ٹورڈس کہ یار ٹی وی چینل ہی بنانا ہے اور ڈیجیٹل انٹرپرائز اور ڈیجیٹل میڈیا کی طرف نہیں آتے ہیں وہ. آئی تھنک بہت بڑی ایک وجہ ہے لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف دا بزنس اینڈ آلسو آبجیکٹیو کیا ہے اس کا. سو اف یور آبجیکٹیو از ٹو ہیو سرٹن مسل پاور ان دا سوسائٹی سرٹن انفلوئنس تو آپ سوچتے ہیں کہ میں اخبار بناؤں تاکہ وہ نظر جو لوگ پڑھنے والے ہیں 50+ کے جو لوگ ہیں وہ اس کو پڑھیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہاں یہ امپورٹنٹ بات ہوئی ہے. سو ریلیونس از ویری امپورٹنٹ اس میں. دوسری چیز ٹیلی ویژن میں دا گلیمر از اسٹل دیئر لیکن اس گلیمر میں جو کاسٹ ہے اس گلیمر کی وہ اس طرح سے جسٹیفائی نہیں کرتی. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سوشل میڈیا سے چیز آتی ہے وہ ٹرینڈ بنتی ہے. بڑی خبریں بریک ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ اینڈ دین ان کو فالو اپ ہوتا ہے آن دا ٹریڈیشنل میڈیا. سو جو بریکنگ ہے وہ شفٹ ہوگی. یہ پہلے ٹریڈیشنل میڈیا پہ ہوتی تھی. آپ سوچیں پاکستان کی لاسٹ ہسٹری میں جو ون آف دا بگیسٹ پیوٹ پوائنٹ تھا وہ تھا اسامہ بن لادن انسیڈنٹ. وہ بریک ہوا تھا تھرو اے ٹویٹ جو ان کا نیبر لڑکا کھڑا دیکھ رہا تھا اور اس نے ٹویٹ کیا تھا کہ جو ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں کہ نہیں. 3 گھنٹے بعد وہ خبر ٹیلی ویژن پہ آنا شروع ہوئی. سو 3 گھنٹے میڈیا لیگ بیہائنڈ کرتا تھا. یہ آج سے 10-15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. سو آج تو بہت چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں. سو آج بھی اگر آپ دیکھیں جو بریکنگ ہے وہ ہمارا تو میڈیا زیادہ تر اسٹیٹمنٹ بیسڈ جرنلزم پہ چلا گیا جو ٹریڈیشنل میڈیا. سو وہ بات بھی کرتا ہے کہ خان صاحب نے یہ ٹویٹ کر دی یا فلانے پولیٹیشین نے یہ ٹویٹ کر دی. سو جو انڈکشن آف نیو انفارمیشن ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہا ہے rather than traditional media سے وہ جنریٹ ہو رہا. What about like the Voice of America and BBC اردو جہاں پر یہ تھوڑا سا ہیومن سائڈ پر فوکسڈ ہیں ہیومن اسٹوری پر فوکسڈ ہیں ورسز اوور ٹریڈیشنل میڈیا جو کہ صرف پالیٹکس کے اراؤنڈ گھومتا ہے نا. تو ڈو یو تھنک کہ جو وائس آف امریکہ اور اس طرح کے جو چینلز ہیں جو کہ انسانوں کی اسٹوریز کور کرتے ہیں جو کہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں یہ ایک وجہ ہے ٹریڈیشنل جو میڈیا موگلز ہیں ان کی ناکامی کے پیچھے یا جس طرف یہ انڈسٹری ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہے اور وہ گروتھ پوٹینشیل نہیں ہے تو یہ یہی وجہ ہے کہ ہیومن سائٹ پر یہ اتنا نہیں دیکھ رہے ہیں اور ہیومن کے جو فیکٹر ہیں اس کو کیپٹلائز نہیں کر رہے ہیں یا کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟ جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ جو اسٹوری ٹیلنگ ٹیکنیک ہے کیا اس میں ایولیوشن آ رہی ہے کہ نہیں. سو اسٹوری ٹیلنگ ٹیکنیک میں جو بیسکس ہیں وہ یہ کہ وہ چینج ہو رہی ہیں. سو جو باہر سے میڈیا ہے چاہے BBC اردو ہے انڈیپینڈنٹ اردو ہے وائس آف امریکہ DW یہ میڈیمز کانسٹنٹ ایک تو ٹریننگ کراتے رہتے ہیں اپنے اسٹاف کی. دوسرا
نیوز روم سے ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ جو اسٹوری بننی چاہیے وہ ہیومن سینٹرک ہونی چاہیے. ہیومن سینٹرک میں آپ آڈینس کو اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ ریلیٹ کر سکے ان کیریکٹرس کے ساتھ جو اس نیوز کے اندر آ رہے ہیں. ہمارے یہاں جو ہمارا میڈیا پاکستانی میڈیا چینلز کر رہے ہیں وہ ان کا زیادہ تر بلیٹن کی جو انیشل سٹوریز ہوتی ہیں یا مین فوکس وہ پولیٹیکل نیوز پہ ہوتا ہے. پولیٹیکل نیوز پہ بھی ان ایشوز پہ نہیں ہوتا جن ایشوز پہ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں ایز سٹیزنس, بلکہ وہ پرسنالٹیز کے اراؤنڈ ہوتا ہے. تو جب پرسنالٹیز کے اراؤنڈ ہوتا ہے تو بہت زیادہ پولیٹیسائز ایک تو کانٹینٹ ہوتا ہے, دوسرا اس کے اندر وہ ہیومن سینٹرک ایلیمنٹ مسنگ ہوتا ہے. سو دیٹ از سم تھنگ وچ از الارمنگ ان پاکستان بیکاز a lot of content is being produced for 40 or 50 plus old people in this country, including myself. But جو majority of your population ہے, 60% of population تو ہماری 30 years سے نیچے, وہ ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہے اس کانٹینٹ سے جو ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے. اینڈ دیٹ از ریزلٹنگ ان ٹو دی جو اکنامک کمپیٹیونیس ہے ان ٹیلی ویژن چینلس کی, وہ بھی چیلنج ہو رہی ہے. آپ جس چینل کو دیکھیں گے وہ کسی نہ کسی فائنینشیل کرائسس کے تھرو گزر رہا ہے. ہر چینل میں جو ایشوز ہیں, سیلریز نہ دینے کا, ٹائم پہ نہ دینے کا, ڈیلیڈ سیلری از اے نارمل فیکٹر نا. سو جو اس کی ریزن ہے وہ بیسک ریزن یہ ہے کہ جو اسٹوری ٹیلنگ ٹیکنیک ہے وہ چینج ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کی آڈینس بھی ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہے. جو ینگ آڈینس آ رہی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے سے ریلیونٹ چیز ہونی چاہیے. ایشو ناٹ جسٹ جیوگرافیکل بٹ تھیم وائز آلسو. سو دیٹ از دا چینج جو کہ اینڈ آئی تھنک اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو چاہے انسٹیٹیوشنز ہوں چاہے آرگنائزیشنز ہوں, دے ہیو ناٹ انویسٹڈ ان جرنلسٹ کی اپنی ٹریننگ کے لیے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, ان کی اسٹوری ٹیلنگ ٹیکنیک چینج کرنے کے لیے. اینڈ دیٹ از دی گیپ جو نظر آ رہا ہے ہمیں. ہاؤ یو آر ٹیکنگ آف دیز امپورٹنٹ اسٹیپس ان رنسٹرا, بیکاز یہ ایک ڈیجیٹل انٹرپرائز ہے, ایک ڈیجیٹل میڈیا اس کی پریزنس ہے. میں نے آپ کی ویب سائٹ بھی دیکھی, بڑی بہترین ڈاکومنٹریز بھی تھیں. سو ہاؤ یو آر ٹیکنگ کیئر آف دیٹ ان رنسٹرا؟ سو رنسٹرا میں وی ہیو کریٹڈ اے ہول کورس اراؤنڈ دس اسٹوری ٹیلنگ کے اوپر کہ ہاؤ ڈو یو کریٹ اے کانٹینٹ, ہاؤ ڈو یو کریٹ اسکرپٹ, واٹ از دی ریلیونس آف دیٹ اسٹوری شوڈ بی ود یور آڈینس, کس طرح سے آپ اس کو ہیومن سینٹرک کریں گے. وہ کورس ہے. پلس ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر ینگ فلم میکرز, ینگ کانٹینٹ کریٹرز کی مینٹورنگ بھی کرتے ہیں. سو پیپل لائک ہمارے ایڈوائزری بورڈ پہ مہرین جبار ہیں, ہمارے پاس حسینہ معین ہمارے ساتھ تھیں جب ان کا انتقال ہوا اس سے پہلے, اور بڑے فلم میکرز جتنے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے وہ مینٹورنگ پرووائڈ کرتے ہیں. So when if you want to have some insight on how to write a script, تو اس کا ایک پورا کورس اس کے اوپر ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. So you can have that knowledge free of cost, and then you can use that into your own storytelling technique. The problem in Pakistan is کہ جب ایک young film maker ایک content بنا لیتا ہے تو وہ کہاں لے کے جائے. اچھی ڈاکیومنٹری کی آپ کو اسپیس ٹیلی ویژن میں نہیں ملتی, کیونکہ جب آپ جائیں گے تو وہ ٹیلی ویژن تو اپنے وہ پولیٹیکل پروگرامز وہ سارے پروگرامز چلا رہا ہے. اس کے لیے وہ جو واحد چیز رہ جاتی ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. سو واٹ وی وانٹ ٹو ڈو از ٹو ورک ود دیم کہ ہم ان کے ساتھ مل کے اس کانٹینٹ کو بنائیں, مانیٹائز کریں, اینڈ پلس اس کو سبمٹ کرائیں انٹو انٹرنیشنل فلم اینڈ کانٹینٹ کے فیسٹیولز جو ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اپنے سٹارز بننا شروع ہوں گے, رنسٹرا کے بھی پاکستان کے بھی. اینڈ دیٹ از واٹ رنسٹرا اسٹینڈس فار, رائزنگ سٹارز. اسی کے لیے ہم اس کو کام کر رہے ہیں. ویئر ڈو یو سی دس ہول ڈیجیٹل انٹرپرائز گوئنگ ٹوورڈز, اور کیا میسج ہوگا آپ کی یوتھ کو اف دے وانٹ ٹو پرسو دس ڈیجیٹل میڈیا کریئر? Like what's your last message to them, those who are studying in universities or those who are like struggling, جن کو سمجھ میں نہیں آ رہی, what would you say to them? I think Pakistan has a creative economy کی potential کہ within next 5 years we can do more than $150 million by consumption only. Wow. Content consumption. So وہ جو content consumption ہوگی تو opportunity ہے content creation کے لیے.
If you have a different idea, if you are creative, you can make money. You can be identified as one of the top creating individuals in the country or creating company also. Because جو چیز اب بننے جا رہی ہے وہ ایک تو کنزمپشن اکانومی ان دا کانٹینٹ سائڈ پہ بن رہی ہے. بٹ جو اور انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اف یو آر امیجنیٹو, if you can think of a different thing than جو باقی سب سے, you can make money out of that. So the future currency is imagination and creativity. If you are creative, if you are imaginative, you will not be poor. You will be making a lot of money. So if you are planning on coming into this media industry, work on your imagination, creative skills, right? Digital media side, and through proper programs learn this skill. And also, like you mentioned, that you have on your website some mentoring program and you're teaching them script writing, storytelling to do it the best way. Thank you very much, Amir bhai, for your valuable time and valuable insights about this industry. I hope aapko ye podcast pasand aaya hoga. And if you are somebody who wants to be in this industry and who really want to become a content creator, or somebody who want to have his or her own digital enterprise, then this is the time to do it. Because traditional media پہ بات ہوئی کہ کس طرف ہو جا رہا ہے, the future is not so bright. اگر آپ سوچ بھی رہے ہیں کہ میں نے کسی ٹی وی چینل میں جا کر کام کرنا ہے اور 20-30 ہزار 50 ہزار کی سیلری کے لیے اپنے آپ کو خوار کرنا ہے, تو why not think outside the box, have your own digital media presence, have your own digital media platform, even enterprise. Because in Pakistan it's not so difficult. آپ sole proprietor پہ کریں, آپ کو start پہ private limited company کی ضرورت بھی نہیں ہے. But if you are growing big, then go into that direction and explore yourself. I hope you like this podcast. Make sure you share it with your friends who can also find value out of it, and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you once again.